سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، اور سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، میرا خالق سفر دو، میرا خالق سفر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، میں فقیر ہوں تمہارا، میرا خالق سفر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، میں فقیر ہوں تمہارا۔ اور یہ شعر بھی آپ سماعت کر لیں، اور سبحان اللہ الحمدللہ اگر بولتے رہیں تو اچھا رہے گا، ہے نا؟ میں کوئی زبردستی آپ کے اوپر پابندی نہیں عائد کر رہا ہوں، ہے نا؟ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ بولتے رہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، اور یہ پڑھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ بیدار ہیں، ہے نا؟ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ماشاءاللہ بہت سارے علماء کرام منبر نور پہ تشریف فرما ہے، علامہ عبدالخالق صاحب قبلہ علیمی، عزت مآب علی جناب ماسٹر سرور علی صاحب، اور کچھ علماء جن کے نام سے میں واقف نہیں ہوں، تمام علماء تشریف فرما ہے ہماری سربراہی کے لیے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ کس کس کا نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ میں شعر پہنچا رہا ہوں، آپ اپنے تصور میں گنبد غوث اعظم کو بسائیں، اور یہ شعر پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ارے جھولی تو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ورنہ کہے گی دنیا، جھولی تو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ورنہ کہے گی دنیا، اور جھولی تو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ورنہ کہے غوث الورا کا مجدا، غوث الورا کا مجدا، ایسے سخی کا مجدا، اور پھرتا ہے مارا مارا، پھرتا ہے مارا مارا، ایسے سخی کا مجدا، اور پھرتا ہے مارا مارا، پھرتا ہے مارا مارا۔ اور یہ آخری شعر پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ تیرا کرم ہے آقا جو بنا لیا ہے اپنا، جو بنا لیا ہے اپنا، یہ تیرا کرم ہے آقا جو بنا لیا ہے اپنا، جو بنا لیا ہے اپنا، یہ تیرا کرم ہے آقا جو بنا لیا ہے اپنا، جو بنا لیا ہے اپنا، کہاں
مجھے سایہ کمینہ، کہاں مجھے سایہ کمینہ، اور کہاں سلا تمہارا، کہاں سلا تمہارا، کہاں مجھے سایہ کمینہ، کہاں سلا تمہارا، کہاں سلا تمہارا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما و دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ ولی ہیں، ولایت کی شان رکھتے ہیں، ولی ہیں، ولایت کی شان رکھتے ہیں، ولی نگاہ میں دونوں جہان رکھتے ہیں، ولی نگاہ میں دونوں جہان رکھتے ہیں، اور اولیاء را ہست قدرت از الہ، اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستہ باز گردانن زرا، تیر جستہ باز گردانن زرا۔ اور شاعر کہتا ہے ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، معین الدین جیلانی، معین الدین اجمیری، معین الدین جیلانی۔ اور سرکار بڑے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواص بحر معرفت، امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ یوں نغمہ سرا ہے، فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا۔ اے بڑے پیر غوث اعظم، آپ کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، یعنی سرکار بڑے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پہلے اولیاء کرام تشریف لائے یا جو بعد میں تشریف لائے، غوث پاک کی شان یہ ہے کہ پہلے والے بھی ادب کر رہے ہیں، بعد والے بھی ادب کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے مولا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں میرے مولا تیرا۔ اب تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈیرا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈیرا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقون، بے شک اللہ کے ولی پرہیزگار ہی ہوتے ہیں، بے شک اللہ کے ولی متقی ہی ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، آئیے اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ صوفیاء کرام ولی کی تعریف کرتے ہوئے یوں تعریف بیان فرماتے ہیں، ولی وہ ہے جو فرائض سے اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کی اطاعت میں مشغول رہے، جس کی زبان اللہ کی حمد و ثنا میں رطب اللسان رہے، جس کی ہر ادا میں سنت رسول کا جلوہ نظر آئے۔ اور بعض لوگ یہ تعریف کرتے ہیں ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، یعنی جس کا بیٹھنا شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہو، جس کا اٹھنا شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہو، جس کا چلنا شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہو، جس کا کھانا شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہو، جس کا پینا شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہو، جس کی ایک ایک ادا شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہو۔
اگرچہ اس سے کرامت کا ظہور نہ ہو وہی اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے، وہی اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ فرماتا ہے ہم اپنے ولیوں کے مددگار ہیں، آخرت میں بھی اور جو ہے دنیا میں بھی ہم مددگار ہیں۔ اور ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ نے ولی کی تعریف سن لیا، ولی وہ ہے جس کی ایک ایک ادا شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگرچہ اس سے کرامت کا ظہور نہ ہو، کرامت کا صدور نہ ہو، لیکن اسے اللہ کا ولی تسلیم کیا جائے گا۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، سید الطائفہ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کون نہیں جانتا ہے، ایک بہت بڑے پائے کے ولی گزرے ہیں۔ بلکہ سنو آپ ذرا دیکھو، یہی سید الطائفہ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر، سرکار بڑے پیر غوث پاک سے تقریباً 250 برس پہلے کے بزرگ ہیں، 250 برس پہلے کے ولی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ منبر پہ خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ دیتے دیتے آپ کی زبان فیصلہ زبان پہ ایک جملہ آ گیا، آپ نے ارشاد فرمایا اے عبدالقادر جیلانی، آپ کا قدم میری آنکھوں پہ ہے، آپ کا قدم میری گردن پہ ہے، آپ کا قدم میرے سر پہ ہے۔ اللہ اکبر، جب آپ نے اتنا ارشاد فرمایا، آپ کے تمام مریدین بیٹھے ہوئے تھے، تمام محبین بیٹھے ہوئے تھے، تمام متوسلین بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے کہا حضور یہ جملہ آپ کی زبان فیض ترجمان پہ کیسے آ گیا؟ تو ذرا غوث پاک کا مقام دیکھو، آپ فرماتے ہیں اے میرے مریدوں سنا میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ 5ویں صدی کے وسط میں بغداد کی سرزمین پہ سادات گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عبدالقادر جیلانی ہوگا۔ ایک دن وہ بغداد کے منبر پہ کھڑے ہو کر کے اعلان کرے گا قدمی ہاتھی علی رقبتی کل ولی اللہ، یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردن پہ ہے۔ جب وہ اعلان کرے گا تو پہلے والے بھی سر کو جھکا دیں گے، بعد والے بھی سر کو جھکا دیں گے۔ اس لیے میں آج ہی سے اپنے سر کو جھکا رہا ہوں اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا ہو گئے سب عرب رکھتے ہیں دل میں میرے مولا تیرا۔ اور سنو یہ تو پہلے کی بات ہے، بعد والے دیکھو سرکار مفتی اعظم ہند کا فرماتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اللہ اکبر، وہ سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر، بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی بارگاہ میں رہ کر کے اگر میں آپ کی کوئی کرامت دیکھ لوں گا تو میں آپ کے دست حق پرست پہ بیعت ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، جیسے آج کل کے لوگوں کا معاملہ کیا ہے، آپ اس پیر کو تلاش کرتے ہیں جس سے بیعت ہونے کے بعد آدمی سیٹ بن جائے، آدمی مالدار بن جائے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس کا دامن تھام لیں تو وہ ہمیں اللہ تک پہنچا دے، ہمیں شریعت کا پابند بنا دے، ہمیں متبع سنت مصطفیٰ بنا دے، نبی کی سیرت کا پابند بنا دے۔ ہونا ایسا چاہیے، لیکن میرے دوستو آج ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں جس پیر صاحب کا ہمارے گھر میں قدم پڑے ہم مالدار ہو جائیں، ہم بہت بڑے آدمی ہو جائیں۔ بہرحال اے میرے دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا سید الطائفہ جنید بغدادی کی بارگاہ میں وہ شخص آیا اور اس کا مقصد یہ تھا اگر آپ کی کوئی کرامت دیکھ لوں گا تو میں آپ کے دست حق پرست پہ بیعت ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، 30 برس کا عرصہ گزر گیا، وہ سید الطائفہ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رہتا ہے۔ اللہ اللہ، اور سید الطائفہ جنید بغدادی کی بارگاہ میں رہ کر کے کوئی کرامت نہیں دیکھتا ہے۔ جب کوئی کرامت نہیں دیکھتا ہے تو اس نے سوچا اب میرا آنا بے سود ہے، اب میرا آنا بے مقصد ہے، آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لاؤ بوریا بستر سمیٹا جائے اور چلے آپ کی بارگاہ سے۔ اللہ اکبر، جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں ان کا حال یہ ہوا کرتا ہے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست باطنی سے ڈرو، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ والے جو
جو ہوا کرتے ہیں وہ تمہارے دل کے خطرات سے بھی واقف ہوا کرتے ہیں، اللہ والے جو ہوا کرتے ہیں تمہارے دل کے بھیس سے بھی واقف ہوا کرتے ہیں۔ اے میرے دوستو، اب اس نے جب یہ سوچا، سید الطائفہ جنید بغدادی کو تو پہلے ہی معلوم تھا، بوریا بستر سمیٹا آیا سید الطائفہ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور آ کر کے کہنے لگا حضور میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سید الطائفہ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم نے آنے کا مقصد بیان نہیں کیا، تم کیوں جا رہے ہو ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے کہا حضور میں آیا تھا، میں نے سوچا تھا آپ کی کوئی کرامت دیکھ لوں گا تو میں آپ کے دست حق پرست پہ بیعت ہو جاؤں گا، لیکن چونکہ میں نے کوئی کرامت دیکھی نہیں اس لیے اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں اے آنے والے، اے بیعت کا ارادہ لے کر کے آنے والے، یہ بتاؤ تم 30 سال تک میرے درمیان رہے، تم نے میری کوئی کرامت نہیں دیکھی، تم نے مجھے سطح دریا پر مسلح بچھاتے ہوئے دیکھا نہیں دیکھا، تم نے کسی مردے کو زندہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تم نے جو ہے کسی کو شفا دیتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نابینا کو آنکھیں دیتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر یہ بتاؤ کیا تم نے میرے قدم کو شریعت مصطفیٰ کے خلاف دیکھا؟ کیا تم نے میری ادا کو شریعت مصطفیٰ کے خلاف دیکھا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا حضور میں اتنے دنوں تک رہا مگر میں نے آپ کے قدم کو شریعت مصطفیٰ کے خلاف نہیں دیکھا، سنت مصطفیٰ کے خلاف نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے آنے والے، کرامت مدار ولایت نہیں ہے بلکہ تقوی مدار ولایت ہے۔ تقوی مدار ولایت ہے، جس کے اندر تقوی ہوا کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوا کرتا ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہوا کرتا ہے۔ آؤ میرے دوستو، میں آپ کو بتاؤں جس کا ذکر آپ نے منعقد کیا ہے شہنشاہ بغداد و ولایت، اللہ اکبر، یہ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کیسی تھی؟ اے مسلمانوں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ تو ان کے نام پہ 11ویں کر کے ان کے نام کا مرغا کھا لیں، ان کے نام کا لنگر کھا لیں، ان کے نام کی شیرنی کھا لیں، مگر انہوں نے اپنی زندگی کا جو اصول بتایا ہے اور عمل کر کے دکھایا ہے، بتاؤ کیا ان کی زندگی پہ عمل کرتے ہو؟ آپ کے تقوی کا عالم کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ سرکار بڑے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا عالم یہ تھا کہ میرے اوپر اتنی مشقتیں ڈالی گئی ہیں، اتنی پریشانیاں ڈالی گئی ہیں کہ اگر وہ مشقت اور وہ پریشانی پہاڑوں پہ ڈال دی جاتی ہے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ فرماتے ہیں جب وہ پریشانیاں میرے اوپر آیا کرتی تھی تو میں زمین سے لپٹ جایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار بڑے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 25 سالوں تک جنگلوں میں سہرانہ وردی کی ہے، میں کسی کو پہچانتا نہیں تھا، میں کسی کو جانتا نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں کسی کو جانتا نہیں تھا، نہ مجھے کوئی پہچانتا تھا۔ رجال الغیب اور جناتوں کے علاوہ کسی سے ملاقات نہیں ہوا کرتی تھی، درختوں کی پتیاں کھا کھا کر کے میں نے گزارا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سرکار بڑے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ذرا آپ کا تقویٰ ملاحظہ فرمائیے، سرکار بڑے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ سرکار بڑے پیر غوث پاک کے تقوی کا حال یہ تھا کہ آپ نے 15 سال تک قرآن پاک کی تلاوت ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے کی ہے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور دیوار کی میخ کو پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے اور جب تک پورا قرآن مکمل نہیں ہو جایا کرتا تھا آپ جو ہے اپنے پیر کو نیچے نہیں کیا کرتے تھے، زمین پہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ سرکار بڑے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ان کا وہ تقویٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار بڑے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں میرا حال یہ تھا، آپ فرماتے ہیں میں نے 1 سال تک گری پڑی چیزیں اٹھا کر کے میں نے کھایا ہے۔ سرکار بڑے پیر غوث پاک فرماتے ہیں 1 سال تک میں نے کھانا ہی نہیں کھایا، میں نے کھانا کھایا ہے اور 1 سال فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے ایسے ہی کچھ پانی پی کر کے زندگی گزارا ہے۔ سرکار بڑے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 40 دن کا عرصہ تو ایسا گزرا کہ میں نے کچھ کھایا ہی نہیں، میں نے کچھ
पिया भी नहीं और पूरी रात मुसलसल में जागता रहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह की बंदगी करता रहा, अल्लाह की नमाज पढ़ता रहा। ए मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहते हो गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम आप कहते हो गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, आप कहते हो ख्वाजा का जो है आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर मुझे आप बताओ आपके अंदर गौसे पाक के तकवे की कौन सी झलक नजर आती है? झूठ हमारे अंदर है, गीबत हमारे अंदर है, बुराई हमारे अंदर है, बेहयाई हमारे अंदर है, अक्काचियां हमारे अंदर है। कौन सी ऐसी कमी है जो हमारे अंदर नहीं पाई जा रही है? ए मुसलमानों, अगर चाहते हो आपकी दुनिया और आखिरत समझ जाए, आप अगर चाहते हो कि सच्चे पक्के गुलाम गौसे पाक के बन जाओ, तो आप शरीयत मुस्तफा के पाबंद बन जाओ। आपकी जबान पे झूठ ना आए, आपकी जबान पे गीबत ना आए, आपकी जबान पे बेहयाई ना आए, आपकी जबान पे चुगली ना आए, आपकी जबान पे खिलाफे शरा कोई जुमला ना आए, तब आप सही मानों में गौसे पाक के मानने वाले हो। और अगर आप नाजायज हराम काम नहीं छोड़ रहे हो तो याद रखो आप सच्चे पक्के गौसे पाक के मानने वाले नहीं हो। याद रखो, अगर तुम्हारे अंदर ये बातें पैदा हो गई कि आप शरीयत मुस्तफा की पाबंदी करते रहे, तो अब चंद दिनों के बाद मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अगर बिलफर्ज आपका इंतकाल हो गया तो आप याद रखो, अगर आपके अमाल में कोई कमी है तो सरकार बड़े पीर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं, फ़इन लम यकुन मुरीदी जय्यदुन फ़अना जय्यदुन, अगर मेरा मुरीद ताकतवर नहीं है तो क्या है, मैं तो ताकतवर हूं। अगर मेरा मुरीद पावरफुल नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो पावरफुल हूं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत उसी की तर्जमानी करते हुए इरशाद फरमाते हैं, ऐ रज़ायूना बिलाल, तू नहीं जज्जत तो ना हो, ऐ रज़ायूना बिलाल, तू नहीं जज्जत तो ना हो, सज्जते जय्यते हर दहर है मौला तेरा, सज्जते जय्यते हर दहर है मौला तेरा। अदीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वही सरकार बड़े पीर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नज़र तो इला बिलादिल्लाह जमाअत का खरदलतुन अला हुक्म इत्तिसाली, आप फरमाते हैं मैं तमाम ममलिकत इलाहिया को ऐसा देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पर राई का दाना, हाथ की हथेली पर राई का दाना। अल्लाहू अकबर, आपने ये नहीं फरमाया मैंने देखा था या मैं देखूंगा, बल्कि सरकार बड़े पीर फरमाते हैं देखता रहता है, इसमें इस्तेमरार पाया जा रहा है, इसमें दवाम पाया जा रहा है, यानी मैं हर वक्त देखता रहता हूं, हर लम्हा देखता रहता हूं, हर घड़ी देखता रहता हूं। और राई से मिसाल क्यों दी, जैसे राई को आप अपनी मुट्ठी के अंदर काट कर लेते हो, ऐसे ही सरकार बड़े पीर के फरमान का मतलब ये है तमाम ममलिकत इलाहिया, अल्लाह के तमाम शहर मेरी मुट्ठी में है, मेरे कब्जे में है, मेरे कब्जे में है। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े पीर को वो पावर अता फरमा रहा है, वो ताकत अता फरमाई है। फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाह जमाअन का खरदलतुन अला हुक्म इत्तिसाली, अल्लाहू अकबर। और सरकार बड़े पीर, मैं बताना ये चाहता हूं ए मुसलमानों, सरकार बड़े पीर की जात बड़ी बुलंद है, मगर तकवा भी उतना ही बुलंद था, परहेजगारी भी इतनी ही बुलंद थी। और जो वलियों का मामला हुआ करता है, आपको मैंने हदीस मुस्तफा सुनाई, नबी फरमाते हैं इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फ़िरासत बातिनी से डरो, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखा करता है। ये सरकार बड़े पीर है, अल्लाहू अकबर, जिस इमाम की हम लोग पैरवी करते हैं, इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह, और ये रब का बेपनाह फज़्ल व करम है, नबी की रसालत का सदका है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हनफी पाए जाते हैं, हनफी कुल मसलक पाए जाते हैं। यूं तो चारों अइम्मा बरहक हैं, इमाम शाफई बरहक है, इमाम अहमद इब्न हंबल बरहक है, इमाम मालिक बरहक है, मगर सबसे ज्यादा अगर कोई पैरवी किसी के पैरवी करने वाले हैं तो इमाम आदम अबू हनीफा की। आपका जरा उनका तकवा देखो, और तकवा के बाद मैं आपकी एक बात बताना चाहता हूँ, अल्लाहू अकबर, यही सरकार इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप एक जनाजे में तशरीफ ले गए, अल्लाहू अकबर। आज किसी सुन्नी मुसलमान का जनाजा अगर हो जाए तो हम देखते हैं कि गरीब है कि अमीर है, अगर अमीर है तो उसके जनाजे में शिरकत करते हैं, अगर गरीब है तो उसके जनाजे में कोई जाने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ए मुसलमानों, हो सकता है मरने वाला गरीब
हो, लेकिन हो सकता है अमल का वो मालदार हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, पता नहीं उसकी कौन सी अदा अल्लाह को पसंद हो। तो मेरे दोस्तों, चाहे अमीर मरे चाहे गरीब मरे, उसकी नमाज जनाजा में जाया करो। कोशिश करा करो कि जो सुन्नी मुसलमान हो उसकी नमाज जनाजा में जाया करो। वहाबियों देवबंदियों की नमाज जनाजा में जाना जायज नहीं है, हराम है, हराम है। उठाओ हजरत का फतवा रज़िया उठा करके देख लो, वहाबियों देवबंदियों की नमाज जनाजा पढ़ना जायज नहीं है, हराम है, हराम है। मगर जब कोई सुन्नी अगर किसी का इंतकाल हो तो उसकी नमाज जनाजा में शिरकत किया करो। इससे फायदा ये होगा कि कभी अगर आप लोगों में कोई अच्छा आदमी है तो उसकी वजह से हो सकता है उसकी मग़फ़िरत हो जाए, और अगर मरने वाला अच्छा है तो उसकी वजह से आपकी मग़फ़िरत हो जाए, हमारी मग़फ़िरत हो जाए। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक शख्स की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए गए। अल्लाहु अकबर। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह धूप में खड़े हैं, धूप की शिद्दत है, धूप की तमाज़त है। धूप की तमाज़त को देख करके आपके चाहने वालों ने कहा, हुजूर वो देखिए एक घर नजर आ रहा है, उस घर के पास चल करके आप उसी के साए में आराम फरमा ले। सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं, आपका तकवा देखो। ऐ लोगों, ये बात सही है, उस घर का साया तो नजर आ रहा है, लेकिन वो आदमी जिसके घर का वो साया है वो मेरा मकरूज है, उसने मुझसे कर्जा लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं उसकी दीवार से फायदा हासिल करूं तो ये सूद में शुमार हो जाए, सूद में शुमार हो जाए। अल्लाहु अकबर। ये इमाम आज़म का तकवा है, ये इमाम आज़म का तकवा है। अल्लाहु अकबर। वही इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। हज़रात, जब तकवा इस बुलंदी पे हुआ करता है तो उनकी नजरों में जो नूर हुआ करता है उसी के ताल्लुक से नबी फरमाते हैं, इत्तक़ू फ़िराशतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फ़िरासत बातिनी से डरो, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखा करता है। अल्लाहु अकबर। सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से एक शख्स ने यह हदीस पाक आपके सामने पढ़ी, कहा हुजूर ये बात कैसे समझ में आएगी? अल्लाह अल्लाह, तो जो अल्लाह वाले हुआ करते हैं वो खुद तो साहिब नजर हुआ करते हैं, और जिस पे नजर डाल दिया करते हैं वो भी साहिब नजर हो जाया करता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में जब वो शख्स आया, उसने ये बात पूछी तो आपने उस पर एक नजर डाली, विलायत की, करामत की एक नजर डाली। जब करामत की आपने उसके ऊपर नजर डाली तो अब उसके आंखों से पर्दे उठ जाया करते हैं, हिजाबात उठ जाते हैं। एक शख्स मस्जिद में आया, अल्लाहु अकबर। एक शख्स मस्जिद में आया और वजू करने लगा। अल्लाहु अकबर। जब वजू करने लगा तो नबी ने इरशाद फरमाया है, बंदे मोमिन जब वजू करता है तो वो उस वजू करने से उसके गुनाह धुल जाया करते हैं। अल्लाहु अकबर। अब जब वो पानी जमीन पर गिरने लगा, वो जब पानी गिरने लगा तो उसने क्या देखा? इसके जो जिस्म का पानी गिर रहा है वो बहुत मैला है, बिल्कुल कीचड़ की तरह है। अल्लाहु अकबर। उसने देखा दूसरा आदमी आया, आने के बाद जो है वो भी वजू करने लगा, और जब वजू करने लगा तो उसके बदन का जो पानी गिर रहा था उसने क्या देखा? ये कुछ हल्का मैला है। अल्लाहु अकबर। तीसरा आदमी आया, वो भी आता है, और जब वजू करने लगता है तो उसके पानी, उसके जो है उसके वजू का पानी साफ और शफाफ नजर आता है, बिल्कुल साफ नजर आता है। अल्लाहु अकबर। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह तीनों को अपने दरबार में बुलाते हैं, और वो आदमी भी है। अल्लाहु अकबर। इमाम आज़म अबू हनीफा है, अपने वक्त के इमाम है। अल्लाहु अकबर। जिनके इल्म का कोई जवाब नहीं है, जिनके अमल का कोई जवाब नहीं है, जिनके तक़वे का कोई जवाब नहीं है, जिनके महारत का कोई जवाब नहीं है। अल्लाहु अकबर। वो इमाम आज़म अबू हनीफा जिसकी मसलक की तर्जमानी इमाम अहमद रज़ा खान ने इसी हिंदुस्तान में फरमाई है। इमाम अहमद रज़ा ने जिस मसलक की ताईद और हिदायत फरमाई है, और जिस मसलक पे इमाम आज़म अबू हनीफा के चलते रहे, और उसी की ताईद की इमाम अहमद रज़ा ने, वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपने तीनों को बुलाया, बुलाने के बाद आपने इरशाद फरमाया, पहले शख्स से ये बताओ
کہ تم کون سا گناہ کرتے ہو؟ اللہ اللہ۔ اب وہ آدمی کرتا کیا نہ کرتا، کیونکہ کسی اور کے سامنے نہیں ہے بلکہ وقت کے امام اعظم ہے، ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، بات کو چھپا بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ والے جو ہوا کرتے ہیں وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، اللہ والے جو ہوا کرتے ہیں تمہارے ہر حالات سے باخبر ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اس سے آپ نے پوچھا یہ بتاؤ تم کون سا گناہ کرتے ہو؟ وہ شرمندہ ہو کر کے اپنی گردن جھکا کر کے کہتا ہے حضور میں زنا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخص سے فرماتے ہیں اے شخص کیونکہ زنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو اس کے بدن سے جو پانی گر رہا تھا بالکل بالکل کیچڑ کی طرح گر رہا تھا۔ دوسرے شخص کو بلایا اور بلانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ تم کون سا گناہ کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حضور اب میں کیا بتاؤں آپ کو، آپ تو میرے حالات سے باخبر ہیں۔ اس نے کہا حضور میرے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جھوٹ سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، زنا سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، غیبت سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، اللہ ہر مسلمان کو غوث پاک کے صدقے میں ان برائیوں بے حیائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اس نے اپنی بات بتا دی تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو چونکہ زنا سے کم درجے کا گناہ جھوٹ ہے، اس لیے اس کے بدن کا جو پانی گر رہا تھا وہ ہلکا میلا تھا۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد تیسرا شخص تھا جس کے بدن کا پانی بالکل صاف و شفاف گر رہا تھا۔ آپ نے اس کو اپنے قریب بلایا، بلانے کے بعد آپ کا تیور بدل گیا اور بدلنے کے بعد آپ اس سے ارشاد فرماتے ہیں اے آنے والے یہ بتاؤ تم کون سا نیک کام کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ ابھی تک پوچھا تھا دونوں سے تم کون سا گناہ کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ مگر یہاں تیور بدل گیا۔ اگر سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کی نظر دیکھ رہی تھی، آپ نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ تم کون سا نیک کام کرتے ہو؟ اس نے کہا حضور اگر یہ بات کوئی دوسرا پوچھتا تو میں اس کو نہ بتاتا، میں نے آج تک اس راز کو فرش نہیں کیا ہے، آج تک میں نے اس راز کو ظاہر نہیں کیا ہے، لیکن چونکہ وقت کا امام اعظم پوچھ رہا ہے، اپنے وقت کا سید عالم دین پوچھ رہا ہے، اپنے وقت کا فقیہ پوچھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اس نے کہا حضور یہ بات تو میں دوسرے کو نہیں بتاتا، لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ اپنے وقت کے امام اعظم ہے۔ اللہ اللہ۔ اس نے کہا حضور میں کوئی نیک کام نہیں کرتا ہوں، بس ایک نماز پڑھ لیتا ہوں اور دوسری نماز کا انتظار کیا کرتا ہوں، دوسری نماز کا انتظار کیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اتنے پرہیزگار متقی اللہ والے ہوتے ہیں تو اللہ ان کی آنکھوں میں نور دے دیا کرتا ہے، روشنی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ بتاؤ یہ کون ہے امام اعظم؟ یہ کون ہے غوث اعظم؟ یہ نبی کے غلام ہے، یہ نبی کے چاہنے والے ہیں، یہ نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، نبی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اے میرے دوستو جب ان کی آنکھوں کا یہ حال ہے، ان کی نگاہوں کا یہ حال ہے تو مجھے بتاؤ نبیوں امام الانبیاء کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا، سلطان کائنات کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو سنو انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، انی اسمع ما لا تسمعون، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے ہو۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا اپنے نبی کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں پتہ یہ چلا کہ جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوا کرتے ہیں، بغیر تقوی کے بغیر پرہیزگاری کے کوئی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگرچہ ہوا میں پرواز کرنے لگے، اگرچہ ہوا میں اڑنے لگے، اگرچہ وہ پانی پہ تیرنے لگے، مگر وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا مقبول بندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا مقبول بندہ اسی وقت ہوگا جب وہ پرہیزگار ہوگا، جب وہ پرہیزگار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں یہی بزرگان دین کا تقویٰ تھا، یہی پرہیزگاری تھی۔ میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے مہمان خطبہ شورا تشریف فرما ہے۔ میری تقریر تو آپ روزانہ سنتے رہتے ہو، انشاءاللہ پھر سنو گے۔ اپنی گفتگو کو میں یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے مولا میں نے جو کچھ
بیان کیا، میرے بیان میں اگر کوئی غلطی ہو، کوئی کمی ہو، کوئی کوتاہی ہو، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں، علماء کے صدقے میں مولا میری خطا کو معاف فرماؤ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ واہ واہ وہابیت ہو کہ ایوان نجدیہ، سب تحس نحس ہو کی دھماکہ رضا کا ہے، سب تحس نحس ہو کی دھماکہ رضا کا ہے۔ یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ پھر کبھی وقت آئے گا تو آپ کے سامنے بہت ساری گفتگو ہوگی۔ اپنی بات ختم کر رہا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔